بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے دن 2 خطبے دیا کرتے تھے، اور خطبوں سے پہلے 2 رکعت نماز عید ادا کیا کرتے تھے۔ 2 رکعت نماز عید جو ہے یہ جماعت کے ساتھ ہی واجب ہوتی ہے، بغیر جماعت کے نماز عید نہیں ہوتی، لہذا جماعت کے ساتھ ہی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اور جماعت ایسی کہ جس میں 6 تکبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زائد دیا کرتے تھے، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں فاتحہ سے پہلے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا فرق ہوتا تھا عید کی نماز میں۔ عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات تشریق پڑھا کرتے تھے۔ تکبیرات تشریق جو عید الاضحیٰ میں پڑھی جاتی ہے وہی عید الفطر میں پڑھی جاتی تھی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 حصے ہیں ان تکبیرات کے، اور ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چل نہیں رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور پورا زور لگا کے چھری چلائی، تو چھری چلی۔ جب چھری چلی تو خون نکلا، تو نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا، تو تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، تکبیر پڑھی۔ تو لیکن اسی وقت میں حضرت جبریل مینڈھا لے کے آ چکے تھے، وہ مینڈھا ذبح ہو چکا تھا۔ تو اس کیفیت کو دیکھا، کیونکہ حضرت جبریل کو اللہ نے فرمایا تھا کہ جلدی پہنچو، کہ چھری چلنے سے پہلے، میں چھری کو چلنے کا حکم دے چکا ہوں، چلنے سے پہلے یہ مینڈھا حضرت اسماعیل کی جگہ پر منتقل ہو جانا چاہیے۔ تو حضرت جبریل 3 مقامات ہیں کہ سب سے تیز اڑے ہیں، ان میں ایک یہ مقام تھا۔ تو حضرت جبریل نے جب حضرت ابراہیم نے پڑھا اللہ اکبر، تو حضرت جبریل نے جواب میں پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ مینڈھا ذبح ہے اور اس کا خون جاری ہے اور اللہ نے میری قربانی قبول کر لی، تو حضرت اسماعیل نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر تکبیرات ہیں، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ تکبیرات کا ایک چھوٹا سا معنی ہے۔ عید کی نماز پڑھتے وقت عید الاضحیٰ میں اونچی تکبیرات کہنی چاہیے، اور عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے آہستہ آواز میں تکبیرات کہنی چاہیے، کہ آہستہ آہستہ آواز میں ان تکبیرات کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کا عمل تھا۔ تو آپ 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے، اور 2 رکعت نماز اس طرح ہوا کرتی تھی، اور 2 رکعت نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے۔ اصل میں خطبوں کی اصل وہ نماز کے بعد ہی ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے جب بھی خطبہ دیا ہے تو نماز کے بعد دیا ہے۔ جمعے میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو شام سے مال تجارت آیا جس کی بڑی طلب تھی، مدینہ میں قحط کی سی کیفیت تھی، تو صحابہ کرام اس طرف بھاگے، تو کچھ صحابہ رک گئے اور کچھ صحابہ چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کو ناگوار بھی گزرا، کیونکہ شرعی حیثیت تو آپ جانتے تھے۔ تو وہ ترکوک قائما قرآن میں، کہ آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے خطبوں کو، جمعے کے خطبے کو نماز سے پہلے آپ نے منتقل کر دیا، کہ کسی کو بے اطمینانی نہ ہو خطبہ سنتے وقت، یعنی واعظ سنتے وقت۔ خطبہ اصل میں واعظ کو کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ تو وہ جو واعظ ہے اس کی نقل میں ہمارے پاس بھی اصل تو ہم جو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اصل میں تو واعظ اسی کو کہتے ہیں۔
تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات ادا فرمائے ان کلمات کی نقل میں ہم لوگ بھی خطبہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ واجب عمل ہے جس کو سننا ضروری ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ ایک شرعی حیثیت ایک چھوٹا سا عمل اس کو سمجھ لیجئے، بعض حضرات کہتے ہیں خطبے کے بعد دعا درست نہیں ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں خطبے کے بعد دعا کی گنجائش ہے۔ تو جو بڑا عمل اکابرین کا عمل ہے وہ یہی چلتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کر لیتے ہیں، کہ ایک رمضان جانے کا غم بھی ہوتا ہے، عید آنے کی خوشی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش بھی ہوتی ہے۔ تو عید کی نماز کے بعد دعا کر لی جاتی ہے، اور اس کے بعد دو خطبے پڑھ دیے جاتے ہیں، سنا دیے جاتے ہیں۔ عید الفطر کی یہ جو عمل ہے اس سے پہلے چند اعمال ضروری ہیں، یعنی عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جو صاحب نصاب ہے ان کے اوپر۔ تو صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے، بھلے سے رمضان میں پورا رمضان ہے جب چاہے ادا کر دیں، لیکن عید سے پہلے اس کی لمٹ ہے۔ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہے اس کے ذمے جتنے لوگ ہیں، جیسے جتنے اس کے بچے ہیں، اس کی کفالت میں جو اس کے بچے ہیں، تو ان کا صدقہ فطر اس کے ذمے ہے کہ وہ ادا کرے، بھلے سے بچوں کے پاس مال ہے یا نہیں ہے۔ جو بچہ کسی کی زیر کفالت نہیں ہے اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے، تو صدقہ فطر ادا کرے۔ پھر اللہ نے جس کو مال دیا ہے، ثروت دی ہے، اس کو چاہیے کہ بڑا والا صدقہ فطر ادا کرے، یعنی کشمش کے اعتبار سے ادا کرے، کھجور کے اعتبار سے ادا کرے، جو کہ 3000 4000 بنتا ہے۔ اور کوئی ایسا آدمی ہے کہ وسعت ایسی نہیں ہے تو گندم کے اعتبار سے ادا کرے، جو 280 300 روپیہ اس حساب سے بنتا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں عید سے پہلے، اور جو کہ مسئلے اور مسائل پتہ ہونے چاہیے کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور امت کو بھی اسی کی نقل کرنی ہے۔ اللہ سمجھنے کی